ہاں، ایک حدیث میں آیا کہ ہر وہ مرید فنا فی اللہ ہے جس کا مرشد فنا فی اللہ ہے۔ اب یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ میں، ولیوں کو نہیں آئی۔ بھائی نظام الدین اولیاء بھی فنا فی اللہ تھے، امیر خسرو تو فنا فی اللہ نہیں ہوئے، غوث پاک بھی فنا فی اللہ تھے، ان کے مرید تو فنا فی اللہ نہیں ہوئے۔ وہ پھر یہ کون سا مرشد ہے کہ جس کا مرشد فنا فی اللہ اس کا مرید بھی فنا فی اللہ ہوگا؟ جب یہ بات میں نے سرکار سے سنی تو پھر کان کھڑے ہوئے، پھر یہ پتہ چلا مجھے آپ کو سنتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا ایمان ہے کہ سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ امام مہدی المنتظر ہے۔ بے شک میں روحانی تعلیم سے بالکل نابلد تھا، اس لیے مجھے جثہ کیا ہوتا ہے اسے سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ ابھی میری سمجھ کے مطابق یہ روح کی طرح کی کوئی اضافی مخلوق ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ روح کی طرح کی اضافی مخلوق نہیں کہہ سکتے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کی باطنی اولاد جیسا ہے۔ آپ کے نفس کے 4 جثے نکلتے ہیں، آپ کے قلب کے 3 جثے نکلتے ہیں، روح کے 2 جثے ہوتے ہیں، 4 3 7 2 9، یہ 9 ہو گئے۔ تو یہ جثے ہیں۔ اب ان جثوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ملکوت جانا ہوا تو قلب کے بغیر ملکوت نہیں جا سکتے نا۔ جب قلب لے گئے تو جسم ختم ہو گیا، اس لیے اس کے جثے ہوں گے، 2 جثے اندر جسم میں ہی رہیں گے تاکہ تیرا ایمان بھی قائم رہے۔ ایک جثہ نکل کے ملکوت کی سیر کو چلا جائے گا، اور اگر قلب ایک ہی ہوا وہ نکل گیا تو ختم، تو گیا۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے غوث الزما کے نیچے 3 قطب ہوتے ہیں، اس کے بیعت پہ بیعت کرتے ہیں۔ غوث الزما اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، قطب بیعت کر رہے ہیں، بیعت ہو غوث پاک کے ہاتھ پہ رہی ہے، غوث الزما کے ہاتھ، کرنے والے وہ ہیں۔ اسی طرح یہ قلب کا جثہ ہے، یہ ادھر سے نکلے گا، تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر ملکوت میں سنا کہ بھئی حضور پاک کی مجلس لگی ہوئی ہے، اب تو یہ محفل چھوڑ کے تو نہیں جائے گا نا، یہ بھی ڈیوٹی ہے نا۔ تو نے کہا قلب کے جثے کو چلو تم چلے جاؤ ادھر، وہ ادھر حضور کے سامنے بھی بیٹھا ہے، ادھر تمہارے سامنے بھی بیٹھا، جثے کی وجہ سے نا۔ اب تمہارا جسم ایک ہی ہے نا، تو تم ایک ہی جگہ پر ہو سکتے ہو نا ایک وقت میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم واشنگٹن میں بھی ہو اور شیخو پورہ میں بھی، یا تو شیخو پورہ میں ہوگے یا واشنگٹن میں ہو، دونوں جگہ تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر روحانیت حاصل ہو گئی تو 2 کیا کئی جگہ ہو سکتے ہو، تم کتنی جگہ ہو سکتے ہو۔ تم تو عام انسان ہو نا، تمہارے 7 لطائف ہیں، 9 ان کے جثے ہیں، 16 مخلوقیں تمہارے اندر ہیں، تم عام انسان ہو، 16 مخلوقیں تمہارے اندر ہیں، تمہارے 7 لطیفوں سے 9 جثے نکلے، نفس سے 4 جثے نکلے، قلب سے 3 جثے نکلے، روح کے 2 جثے نکلے، یہ 9 جثے تمہارے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایک وقت میں تم 9-10 مقامات پر حاضر ہو سکتے ہو۔ پھر ایک خاص ولی ہوتا ہے، اس کے جثے پر جب تجلی پڑتی ہے، ایک تجلی سے 81 جثے کریٹ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تجلی ہر وقت پڑتی تھی، حضور پاک پر وہ تجلی ہر وقت پڑتی تھی نا، ان کے کھربوں اربوں جثے ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم، اس وقت زمین کا ایک ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ حاضر نہ ہو، اتنے جثے ان کے ہو گئے۔ دیوبندی کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے، مدد کیسے کریں گے؟ نظر اندھے کو نہیں آ رہے، جن کے عام ولی کے ایک تجلی سے 81 جثے بن رہے ہیں، عام ولی کے 360 تجلیاں جس میں پڑتی ہیں، اور وہ ذات مصطفیٰ جن پر ہر وقت تجلی پڑ رہی۔ اور سرکار کرم فرمائے آپ کے اور میرے حال پر، میں نے سرکار سے سنا ہے براہ راست۔ کیا سنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار گوھر شاہی کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، سرکار نے اپنی زبان سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت جب چاہیں قبر سے نکل کے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ قسم خدا کی، سرکار کا فرمان ہے، آپ نے نہیں سنا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت
لوگ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، زندہ کے اوپر فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ارے ان کو شاہد اور نذیر بنا کے بھیجا امت کے اوپر. شاہد کا مطلب ہوتا ہے آئی وٹنس. اگر وہ قبر میں پڑے سو رہے ہیں تو آئی وٹنس کون ہے امت پر؟ پھر دوسرا لفظ سرکار نے کیا کہا حضور کے لیے؟ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ کے روبرو ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی قدیم نور کی شعائیں رسول اللہ کے جسم کے آر پار ہوئی. سرکار نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم کہ ان تجلیات کے آر پار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لافانی ہو گئے جس طرح اللہ ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لافانی ہو گئے جس طرح اللہ ہے. اور پھر یاد رکھو یہ شریعت اور طریقت یہ تو مرشدی سکھاتا ہے، لیکن ایک تعلیم ایسی ہے اس کو کہتے ہیں تعلیم حقیقت. تعلیم حقیقت کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ جسمانی طور پر 1 سال تجھے تعلیم دیں، ورنہ حقیقت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. جب سرکار نے حضور کو ہمارے پاس بھیجا تو ہم نے بھی جسمانی طور پر ملاقات کی. تو جب جسمانی طور پر ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد وسوسے آئے کہ یہ جسہ ہوگا کوئی. دن گزرتے رہے، پہلے تو جب وسوسہ آیا تھا کہ کوئی جسہ ہوگا، اس کے بعد وسوسہ بعد میں 1-2 مہینے بعد یہ آنے لگا یہ تیرا خواب و خیال کی بات ہے یہ، ورنہ حضور کہاں آئیں گے. بعد میں جو ہے سرکار کی بارگاہ میں ایک دن یہ عرض کیا کہ سرکار وہ جو واقعہ ہوا تھا حضور پاک تشریف لائے تھے تو مجھے لگتا ہے سرکار وہ شیطانی واقعہ ہے، وہ میرا دھوکہ ہے. سرکار نے فرمایا نہیں، وہ شیطانی نہیں ہو سکتا، ہم نے بھیجا تھا. تو جنہوں نے سرکار گوھر شاہی نے جن کو رسول اللہ سے جسم سمیت ملاقاتیں کرائی ہوں، یار کیا اس وقت لطف اور کیف اور سرور ہوگا کہ جب آپ رسول اللہ کی گود میں سر رکھ کر درود پڑھ رہے ہوں. کیا عالم ہوگا کیف و سرور کا جب رسول اللہ کی زلفوں میں آپ نے اپنے سر دیا ہوا ہو، جب رسول اللہ کے لبوں کو آپ چوم رہے ہوں، رخسار کو آپ چوم رہے ہوں، حضور کے قدمین شریفین کو آپ چوم رہے ہوں. کس کے طفیل؟ سرکار گوھر شاہی کے نالین مقدس کے طفیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ جو دو پڑے ہوئے ہیں اندر ان کے پاس لیٹا ہوا ہوتا وہ جسم مبارک وہ جو دو پڑے ہوئے ہیں اندر. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب النواز اجمیر شریف والے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں گیا مدینہ پاک اور میں نے حضور کے روضہ مبارک پر جا کر سلام کہا تو آپ کی قبر انور سے ہاتھ نکلا اور کہا وعلیکم السلام یا ہند الولی. مولانا جامی کو کیوں روکا ہوا تھا مدینے میں آنے سے؟ کہ وہ مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر مجھ سے رہا نہیں جائے گا، میں قبر سے باہر آ جاؤں گا. اس لیے مولانا جامی کو مدینہ ہی نہیں آنے دیا کہ نہیں تم نہیں آؤ گے، ایسے ٹھیک ہے. اتنی بڑی ہستی لافانی اور اس کو مددگار مل رہا ہے. فیوز ہو گیا ہے. ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں. ہم سے بڑا کوئی خوش قسمت تھا؟ کوئی بھی. ہم سے بڑا کوئی خوش قسمت ہے جس کو ڈائریکٹ تم کو تو تمہاری خوش قسمتی کیا ہے جو آخر الزماں یعنی امام الانبیاء ہیں ان کو نسبت گوھر شاہی ملی ہے اور یہاں ہم سب کو ملی ہے. پانی پی لینا چاہیے. یہ جسے جو ہے نا عام آدمی ہے تو بس 9 جسے ہیں اس کے. اب جو ولایت ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک ہوتا ہے کامل حیات، ایک ہوتا ہے کامل ذات. اب ان دونوں میں بھی ولایت کے اور 2 برانچز ہیں. ایک کہلاتا ہے عارف اور ایک کہلاتا ہے معارف. عارف کون ہوتا ہے؟
کہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو جسم پر اگر تجلی پڑی تو عارف باللہ ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ تو جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے، جسم سمیت۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال سے پہلے تو ہر آدمی جا سکتا تھا نا دیدار کے لیے، لیکن وصال کے بعد صرف وہ جسمانی ملاقات حضور سے کر سکتا ہے کہ جس کے جسم پر تجلی پڑی ہو، کم سے کم جس کے جسم پر تجلی پڑی اس کا جسم ولی ہو گیا۔ دوسرا جو ولی ہے جس کو معرف کہتے ہیں، اس کے اوپر جب تجلی پڑتی ہے تو اس کے جسم پر نہیں پڑتی، اس کے روح پر پڑتی ہے۔ اس کی روح پھر ولی ہو جاتی ہے نا۔ اب ان میں بھی دو ہوتے ہیں ان میں بھی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے نا کہ اس کے جسم پہ پڑی یہ عارف ہو گیا، اس کی روح پہ پڑی یہ معرف ہو گیا۔ اب روح کے بعد جسے بھی تو ہے نا، اس کے بعد اگلا مرتبہ کس کا ہے کہ جس کی روح پر بھی پڑی اور اس کے بعد اس کے جسوں پر بھی پڑی، جس کے پھر جسوں کے اوپر تجلی پڑ جاتی ہے۔ یہ اربوں کھربوں عاشق الہی میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کے جسوں پر بھی تجلی پڑتی، سارے نہیں ہوتے۔ سارے کیا ہوں گے؟ سلطان الفقراء کے اوپر نہیں پڑتی، کوئی اربوں کھربوں میں کوئی ایک آدھی ہوگا۔ جب جسوں کے اوپر تجلی پڑ جائے تو وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تو ایسے مرشد کا مرید ہو گیا اور اس نے اپنے سینے کی مخلوق کو تیرے اندر رکھ دی، تو فنا فی اللہ ہے پھر۔ ہاں، ایک حدیث میں آیا کہ ہر وہ مرید فنا فی اللہ ہے جس کا مرشد فنا فی اللہ ہے۔ اب یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ میں، ولیوں کو نہیں آئی۔ بھئی نظام الدین اولیاء بھی فنا فی اللہ تھے، امیر خسرو تو فنا فی اللہ نہیں ہوئے، غوث پاک بھی فنا فی اللہ تھے، ان کے مرید تو فنا فی اللہ نہیں ہوئے۔ وہ پھر یہ کون سا مرشد ہے کہ جس کا مرشد فنا فی اللہ اس کا مرید بھی فنا فی اللہ ہوگا؟ جب یہ بات میں نے سرکار سے سنی تو پھر کان کھڑے ہوئے۔ پھر یہ پتا چلا کہ جس کا جسے پر بھی تجلی پڑتی ہے اس کا مرید فنا فی اللہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ سارے مرید نہیں، خاص۔ کون سا خاص؟ جس کو وہ فنا فی شیخ بنائیں گے، جس کے اندر اپنا جسہ بھیجیں گے، اس کے اندر جسہ بھیجیں گے نا تو جسے پہ تجلی پڑ رہی ہے نا، اس کے تو جسم پر بھی پڑ رہی ہے، روح پر بھی پڑ رہی ہے، اس کے جسے پہ بھی پڑ رہی تھی۔ اب اس میں تین میں سے ایک جسہ تیرے پاس آ گیا، تجلی تو اس پہ بھی پڑ رہی ہے۔ اب تجلی تو تجھ پر ہی پڑ رہی ہے نا، بھلے تیرے جسوں کی وجہ سے پڑے یہ تیرے مرشد کے جسوں کی وجہ سے پڑے، تجلی کی زد میں تو آ گیا نا۔ جیسے تم تجلی کے قابل تو نہیں تھا نا، لیکن تجلی کی زد میں تم ہو۔ ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے اور تو ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ایک کبیرہ گناہ کو نہیں جلا سکتی تیری عبادت، اور تو کسی ایسے کی صحبت میں آ گیا تو ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہ کو۔ اب کتنے کبیرہ گناہ ہوں گے تمہارے؟ ذکر قلب کی وجہ سے یہ بغض، اناد، حسد، تکبر یہ تو پہلے نکل چکا ہے۔ اب کیا کبیرہ گناہ ہے تمہارے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اب کیا ہوگا اس تجلی کا؟ اب اس تجلی سے تمہارے ایمان میں روز زیادتی ہوگی، روزانہ سرکار کی محبت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ کل مرشد مانتے تھے، پھر مہدی مانا، پھر رب الارباب مانا، اب کہا کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، بس وہی ہے، لا موجود الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے نا، یہ جو تمہاری روح وغیرہ ہے، صرف لطیفہ روح کی بات کریں نا پہلے، یہ جو لطیفہ روح ہے، روح انسانی، اس کو جاری کریں نہ کریں یہ زندہ ہی رہے گی، اس نے مرنا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے۔ لیکن جو باقی لطائف ہیں یہ ان کے لیے مددگار ہیں، اگر ان کو ذکر فکر میں، نور میں نہیں لگایا تو یہ مر بھی جاتے ہیں۔ یہ جو لطیفے ہیں یہ مر بھی جاتے ہیں، اور جو روح ہے وہ نہیں مرتی۔ لیکن اگر یہ جو لطائف ہیں یہ بھی اگر تجلی کی زد میں آ گئے تو یہ بھی امر ہو جائیں گے نا، یہ جو لطائف ہیں یہ بھی امر ہو جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو ہے یہ جسے اسے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن جو تجلی کی زد میں آ گیا جسہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ جو جسہ تجلی کی زد میں آ گیا وہ لافانی ہو گیا۔
تو کون سا فقیر، کون سا سلطان، کون سا عاشق ایسا گزرا ہے جس کے جسموں کو فنا نہیں ہے؟ ایسی ہستی کون سی گزری ہے جس کے جسم پر بھی تجلی، جس کی روح پر بھی تجلی، جس کے جسوں پر بھی تجلی، اور وہ جس سے مریدوں کے سینے میں چلے گئے ان پر بھی تجلی، اور جو اس مرید کے برابر میں بیٹھ گئے ان پہ بھی تجلی۔ آج یا جاسمین باجی شکوہ کیا کہ جی میں تو عبادت کرتی نہیں ہوں، مجھے بڑا افسوس رہتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تم کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، پاس آ کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف سوچو اور تجلی کی زد میں، صرف سوچو، اور اگر وہ بھی تمہارے بارے میں سوچے پھر کیا ہوگا؟ اسی چیز کے لیے مولا علی نے فرمایا تھا کہ ایک لمحے کا تفکر ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا تمہارے بارے میں ایک لمحہ سوچنا تمہارے لیے ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے کہ اس نے تمہیں سوچا ہے، اس نے تمہارا نام لیا ہے۔ اچھا ایک تو بات میں بتانا بھول ہی گیا، اب جیسے یہ منیب، اس کی وائف، یہ لوگ جا رہے ہیں عمرے پہ، تو پہلے انہوں نے مدینہ جانا ہے، اب یہ ہیں سرکار کے ماننے والے۔ میں کلمے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب سرکار کا ماننے والا حضور کے روزے پر حاضری دیتا ہے، قسم خدا کی وہ تجلیات کی زد میں آتا ہے، بخدا، کیونکہ وہ مزار نہیں ہے، وہ جیتے جاگتے مصطفیٰ کا گھر ہے، وہ قبر نہیں ہے، وہ جیتے جاگتے زندہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ جس کا دل زندہ ہوگا، زندہ مصطفیٰ اس پر تجلیاں ڈالے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک حدیث میں بھی ہے، حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا، ان الفاظوں میں لکھا ہوا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو اس نے گویا ایسے ہی میری زیارت کی جیسے زندگی میں کی۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل زندہ ہیں، ورنہ لاکھوں لوگ گئے ہیں نا، اگر ان کی زیارت قبول ہو جاتی تو ان کا سینہ مدینہ بن چکا ہوتا نا۔ وہ تو ویسے ہی چور گئے تھے اور چوروں کے باپ بن کے لوٹے، کیونکہ غلیظ جسم غلیظ نفس کو لے کے گئے۔ در مصطفیٰ کی توہین ہے، وہاں جائے تو اپنے اندر باہر کو پاک صاف کر کے جائے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔